بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج نہ جانے بادشاہ کو کیا سوجی کہ اس نے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے شاہی لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی شاہی لشکر تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ چند دن جنگل میں رہ کر شکار سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ اس غرض سے اچھا خاصا لشکر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ لشکر میں بڑے نفیس خیمے تھے جس میں جواہرات کے تھال لدے ہوئے تھے، سونے اور چاندی کے برتن تھے، سینکڑوں محافظ تھے، غلام اور کنیزیں، مال بردار جانوروں پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا۔ یوں یہ لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ کے آگے محافظوں کا دستہ تھا، اس کے درمیان بادشاہ اپنی رتھ پر سوار تھا۔ بادشاہ کی رتھ کے پیچھے خادم اور کنیزیں تھیں، ان کے پیچھے بار برداری کے جانور اور سب سے آخر میں شاہی محافظوں کا دستہ تھا۔ یہ لشکر صبح صبح روانہ ہوا تھا۔ گھوڑوں کی دمک سے زمین لرز رہی تھی، لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین دہل رہی تھی۔ لوگ بادشاہ کا لشکر دیکھ کر پھر سے گھروں میں گھس گئے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں بادشاہ ان لوگوں کو دیکھ کر غصے میں نہ آ جائے کہ وہ اس کی سواری کے سامنے کیوں آئے ہیں۔ کافی دیر تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ شاید بادشاہ کا لشکر دور ہوتا جا رہا تھا۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ بادشاہ کا لشکر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ بادشاہ کا لشکر آہستہ آہستہ جنگل کے راستے پر سفر کر رہا تھا۔ اس جنگل کے آخری سرے پر بادشاہ کی شکار گاہ تھی، جہاں کئی محافظ پہرا دیتے تھے۔ بادشاہ کا لشکر آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور بادشاہ بڑے غرور و تکبر سے اپنے رتھ پر سوار تھا۔ کچھ دیر بعد جنگل کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے بادشاہ کا قافلہ شکار گاہ میں پہنچ گیا۔ سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ غلاموں اور خادموں نے بار برداری کے جانوروں سے خیمے اتارے اور سب سے پہلے بادشاہ کا عالی شان خیمہ نصب کیا۔ اس خیمے میں ضروریات زندگی کی ہر چیز رکھی تھی۔ جب بادشاہ کا خیمہ تیار ہو گیا تو بادشاہ رتھ سے اتر کر خیمے میں آیا اور آرام کرنے کے لیے اپنی مسہری پر لیٹ گیا۔ خیمے کے باہر محافظ تلواریں لے کر پہرا دینے لگے۔ بادشاہ جلد ہی گہری نیند میں کھو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت بادشاہ کی آنکھ کھلی۔ اس وقت تک بادشاہ کے خیمے میں اس کے لیے کھانا چن دیا گیا تھا۔ بادشاہ کو بھوک ستا رہی تھی۔ وہ دسترخوان پر آ بیٹھا اور رغبت سے کھانا کھانے لگا۔ خادم اور کنیزیں سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ کھا چکا تو دسترخوان اٹھا لیا گیا۔ اب بادشاہ نے نیزہ بازی کا مقابلہ منعقد کرنے کا حکم دیا۔ یہ خونی کھیل تھا۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے اکثر نوجوان اپنے مد مقابل کے نیزوں کا شکار بن کے موت کی نیند سو جاتے تھے۔ بادشاہ جب کہ یہ مقابلہ دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا، جب وہ خون میں لت پت تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھتا تو بلند آواز میں کہکہے لگاتا۔ مرتے ہوئے انسانوں کا یہ کھیل بادشاہ کو بہت پسند تھا۔ اس کا جب بھی یہ کھیل دیکھنے کو دل چاہتا وہ شکار کا پروگرام بنا کر اپنی اس شکار گاہ میں آ جاتا اور یہاں یہ خونی کھیل شروع کرا دیتا تھا۔ جب وہ زخمیوں کو خون میں لت پت تڑپتے دیکھتا تو اسے ایک عجیب طرح کا سکون محسوس ہوتا۔ خونی کھیل دیکھ کر بادشاہ خود بھی وحشی بن جاتا، اور کبھی کبھی تو اس پر یہ جنون اور پاگل پر اس حد تک طاری ہو جاتا کہ وہ بھول جاتا کہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ قریب بیٹھے ہوئے کسی محافظ سے نیزہ اچکتا اور بھاگتا ہوا میدان میں آ جاتا، اور پھر وحشیوں کی طرح چاروں طرف نیزہ گھمانے لگتا۔ میدان میں موجود نوجوان اپنی جگہ سے نہ ہلتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو بادشاہ ان کو بڑی عبرتناک شکست دے گا، اور وہ انہیں بھوکے شیروں کے آگے ڈال دے گا جو پل بھر میں انہیں چیر پھاڑ دیں گے۔
نیزہ بازی کے مقابلے میں تو شاید وہ بچ جائے، مگر بھوکے شیروں سے بچنا محال تھا۔ جب بادشاہ نیزہ لہراتا ہوا میدان میں اترتا، میدان میں موجود ہر نوجوان کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا، کیونکہ اگر وہ بادشاہ کے نیزے سے بچ بھی جاتے تو پھر انہیں بھوکے شیروں کی غذا بننا پڑتا۔ یہ بڑی اذیت ناک موت تھی۔ وہ بادشاہ جب بھوکے شیروں کو اپنے مقابل پر حملہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کا چہرہ بڑی حد تک خوفناک ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا۔ وہ شیر کو حملہ کرتے دیکھ کر خود بھی ایک وحشی بن جاتا تھا۔ جب شیر اپنے مد مقابل کو جھنجھوڑ رہا ہوتا تھا تو بادشاہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا، جیسے شیر نہیں بلکہ وہ خود خون پی رہا ہو۔ وہاں موجود تمام لوگ یہ خونی منظر دیکھ کر لرز اٹھے تھے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ بادشاہ کو اٹھا کر اس خونخوار شیر کے آگے ڈال دے اور شیر بادشاہ کو نوچ نوچ کر ہڑپ کر جائے، مگر وہ مجبور تھے، ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ بھلا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اگر بادشاہ کو ان کے خیالات کا علم ہو جاتا تو وہ ان سب کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتا۔ اس لیے لوگ اپنے دل پر جبر کر کے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تماشا دیکھتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بادشاہ نے کسی کے چہرے پر ناگواری بھانپ لی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ آج بھی بادشاہ نے نیزہ بازی کا خونی مقابلہ منعقد کرایا تھا۔ دونوں نوجوان اپنے نیزے ہاتھوں میں تولتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے۔ دونوں ہی بڑے پھرتیلے تھے، کوئی بھی دوسرے کو خود پر وار کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ بادشاہ بڑے غور سے دونوں نوجوانوں کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اچانک دونوں نے ایک دوسرے پر اپنے اپنے نیزے سے حملہ کر دیا۔ مقابلہ دیکھنے والوں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے فضا میں دو چیخوں کی آواز گونجی۔ لوگوں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ دونوں کے نیزے ایک دوسرے کے سینے کے آر پار ہو چکے تھے۔ وہ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ میدان ان کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ لوگوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر نفرت نمودار ہو چکی تھی۔ یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت بادشاہ کی پوری توجہ ان تڑپتے ہوئے نوجوانوں کی طرف تھی۔ اگر بادشاہ ان کی طرف دیکھ لیتا تو ان کے چہروں پر اپنے لیے نفرت صاف دکھائی دے جاتی، پھر ان کی خیر نہیں تھی۔ وہ ان سب کو انہی جانوروں کے آگے ڈال دیتے۔ دونوں نوجوان تھوڑی دیر تک تو تڑپتے رہے، پھر ان کے جسم ساخت ہو گئے۔ یہ دیکھ کر چار خادم میدان میں اترے اور ان کی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے دور پھینک دیا۔ میدان صاف ہوا تو بادشاہ نے دو اور نوجوانوں کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ بھلا بادشاہ کے حکم پر انکار کون کر سکتا تھا؟ میدان میں اترنا والا ہر نوجوان بھلا بادشاہ کے حکم کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ اور وہ ایسے مجمع کی طرف دیکھتا جیسے وہ آخری بار دیکھ رہا ہو۔ یہ سچ بھی تھا، میدان جنگ میں اترنے والے نوجوانوں میں سے کوئی ایک خوش قسمت ہوتا جو زندہ بچ جاتا، ورنہ سب ہی موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ کچھ تو اپنے اپنے مد مقابل کے ہاتھوں اپنی اپنی زندگی ہار دیتے، اور کچھ بیچارے بھوکے شیروں کا لقمہ بن جاتے۔ کوئی بھی میدان جنگ میں اترنے سے انکار کرنے کی جرت نہ کر پاتا، کیونکہ ہر صورت میں موت ہی ان کا مقدر تھی۔ اب دونوں نوجوان میدان میں اترے۔ دونوں کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ دونوں کی کوشش تھی کہ وہ اپنے اپنے مد مقابل کو مار گرائے اور ان کی زندگی بچ جائے۔ دونوں محتاط رہ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے۔ دونوں کی یہی کوشش تھی کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، جبکہ وہ اپنے مد مقابل کو اس کے خون میں نہلا دیں۔ دونوں اپنے نیزوں کو ہاتھ میں تولتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے اپنے اپنے مقابل کا وار بڑی چابک دستی سے خالی جانے دیا۔ سارا مجمع دم بخود یہ خونی کھیل دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی میدان سے واپس نہیں آنا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے
ایک مر جائے اور دوسرا بچ جائے۔ دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر وار کیا۔ اس بار بھی دونوں نے جھکاوا دے کر وار بچا لیے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ تو سرخ ابلتا ہوا خون دیکھنا چاہتا تھا جس سے اس کو تسکین ملتی، مگر یہ دونوں بڑے ہی پھرتیلے ثابت ہوئے تھے۔ اب بادشاہ نے اپنے قریب کھڑے ایک خادم سے نیزہ چھینا اور نیزہ لہراتا ہوا میدان میں آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر دونوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا، پھر اس نے اپنا نیزہ گھمایا اور پوری قوت سے ایک نوجوان کے سینے میں اتار دیا۔ نوجوان کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی ہی دل خراش تھی۔ وہ نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے سینے سے خون ابل ابل کر زمین میں جذب ہونے لگا۔ بادشاہ کسی آدم خور جانور کی طرح اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا۔ دوسرا نوجوان خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ نہ تو میدان جنگ سے بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی بادشاہ پر حملہ کر سکتا تھا، حالانکہ اس کو یقین تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا تھا کہ بادشاہ پر حملہ کر دے، کیونکہ بادشاہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اس تڑپتے ہوئے نوجوان کی طرف بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اب دو خادم میدان میں آئے اور اس نوجوان کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ کو جیسے ہوش آ گیا ہو، وہ پلٹ کر دوسرے نوجوان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نوجوان کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ بادشاہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے میدانی جنگ سے بھاگنے کی کوشش کی۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر طیش آ چکا تھا۔ وہ نیزہ لہراتا ہوا اس نوجوان کی طرف بڑھا۔ نوجوان کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بادشاہ نے تاک کر نیزہ اس کے سینے میں اتار دیا۔ نوجوان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کہکہے لگانے لگا۔ سارا مجمع یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کے خون کھول رہے تھے۔ ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر ایک نیزہ بادشاہ کے سینے میں بھی گھونپ دیں۔ وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے وحشیانہ کہکہے ابھی تک گونج رہے تھے۔ پھر اس نے خون آلود نیزہ میدان میں پھینکا اور آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا چہرہ بڑا بھیانک ہو چکا تھا۔ اس کے اعصاب تن چکے تھے۔ خون اس کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر مجمع پر ڈالی۔ مجمع سر جھکائے کھڑا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف و ہراس تھا۔ ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ اتنے میں غلام اس نوجوان کو گھسیٹ کر لے گئے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور بہت بلند آواز میں بولا، ہم بھوکے شیروں کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیروں کو میدان میں لایا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد غلام شیروں کے دو پنجروں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں پر لے آئے۔ پنجروں کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے۔ شیر پنجرے میں غضبناک انداز میں ٹہلتے ہوئے دھاڑ رہے تھے۔ ان کی دھاڑ سے لوگوں کے دل دہل رہے تھے۔ بادشاہ نے دونوں جوانوں کو اشارہ کیا، پھر بلند آواز میں بولا، ان دونوں کو پنجروں میں دھکیل دیا جائے۔ یہ سنتے ہی نوجوانوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ ان کے جسم بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ نوجوان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر دو غلام آگے بڑھے۔ انہوں نے دونوں نوجوانوں کو کندھے سے تھاما اور دیکھتے ہوئے شیروں کے پنجرے کی طرف لے چلے۔ نوجوان خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غلام انہیں شیروں کے پنجروں کی طرف لے کر پہنچ گئے۔ شیروں نے انہیں دیکھا تو غضبناک انداز میں دھاڑنے لگے تھے۔ شیر بھوک سے بے تاب ہو رہے تھے۔ وہ نوجوانوں پر حملے کے لیے مچل رہے تھے۔ پھر غلام ان نوجوانوں کو دھکیلتے ہوئے پنجروں کے قریب لے آئے۔ اسی لمحے ایک نوجوان نے زور لگا کر خود کو چھڑایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر چند غلام نیزے لہراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ ایک ساتھ کئی نیزے نوجوان کی پشت کو چھیدتے ہوئے آگے گزر گئے۔ نوجوان کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی بھیانک تھی۔
بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف بانی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فاران بھی گھر سے نکل آیا تھا۔ وہ بلا مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا تھا۔ اتنے میں اسے دور سے حارث آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بڑا حشاش بشاش تھا۔ وہ فاران کو دیکھتے ہی سیدھا اس کی طرف آیا۔ دونوں دوستوں نے ہاتھ ملایا اور خوش دلی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ پھر وہ دونوں اس جگہ پر آ گئے جہاں پر وہ اکثر ملا کرتے تھے۔ برگد کے قریب آ کر وہ خاموشی سے اس کے سائے تلے بیٹھ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ بادشاہ اپنے لشکر لے کر کہاں گیا ہے۔ وہ جلد از جلد اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ اب بادشاہ نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا اور اس کی واپسی کب تک ہوتی۔ وہ تو ایک دو دن میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے والے تھے۔ اب انہیں اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے کچھ دن کے لیے انتظار کرنا پڑتا۔ فاران نے بے چینی سے پہلو بدلا اور بولا، میں تو جلدی جلدی مسئلے کو نمٹانا چاہتا ہوں۔ اب نہ جانے بادشاہ کہاں چلا گیا ہے اور اس کی واپسی کب ہوگی۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو کہیں لوگ ہمارا ساتھ دینے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ اس وقت تو تمام لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ حارث بھی فاران کی بات سن کر قدرے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اب ظالم بادشاہ کو زیادہ دیر تک زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں کتنی ہی دیر خاموشی سے بیٹھے زمین کریدنے لگے۔ پھر فاران نے سر اٹھا کر حارث کی طرف دیکھا اور بولا، آؤ نان بھائی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا کام کیا ہے کہ ابھی تک نہیں۔ پھر دونوں اٹھے اور اس طرف چل دیے۔ جب وہ اس کے قریب آئے تو وہ انہیں دکان کے اندر لے گیا۔ اس وقت دکان پر رش نہیں تھا، اکا دکا لوگ تھے۔ نان بھائی اپنے ملازم کو اپنے پاس بلا کر بولا، تم گاہکوں کا دھیان رکھو، میں ذرا ضروری باتیں کر لوں، میں اوپر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انہیں لے کر اوپر والی منزل میں چلا گیا۔ اوپر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس چارپائی پر بیٹھ گئے۔ پھر نان بھائی بڑی رازداری سے بولا، سنا ہے بادشاہ چند دنوں کے لیے شکار کھیلنے کے لیے اپنی شکارگاہ کی طرف گیا ہوا ہے اور چند دنوں بعد واپس آئے گا۔ ہمارے پاس چند دنوں کا وقت ہے، اس دوران ہم اپنی قوت بڑھا کر خود کو منظم کر سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ کے آتے ہی ہم محل پر حملہ کر دیں گے۔ حارث اور فاران دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اچھا تو یہ بات ہے، ہم یوں ہی پریشان ہو رہے تھے، آخر بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ کہاں گیا ہے؟ بادشاہ جو ہی شکار سے واپس آئے گا ہم بادشاہ کا شکار کھیلیں گے۔ نان بھائی نے یہ سنا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت خوب، مجھے تمہاری یہ بات بہت پسند آئی ہے۔ اب ہم بادشاہ کا انتظار کریں گے، یوں ہی وہ محل میں واپس آئے گا، ہم محل پر حملہ کر دیں گے اور بادشاہ کا خاتمہ کر دیں گے۔ فاران کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اس کا کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوئے یا معاملہ بھی وہیں پر ہے؟ نان بھائی نے سینہ تانتے ہوئے جواب دیا، میں اپنا کام بڑی اچھی طرح سے سر انجام دے چکا ہوں۔ میں نے ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ وہ سب لوگ بادشاہ سے شدید نفرت کرتے ہیں اور بادشاہ کا انجام دیکھنے کے لیے مچل رہے ہیں۔ یہ سارا کام بڑی رازداری سے ہوا ہے، تم بالکل بھی فکر نہ کرو۔ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اب فاران نے نان بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم بادشاہ کے آنے سے پہلے محل پر حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ آپ ان لوگوں کو کب تک اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ کام جلدی ہو جائے تو بہتر ہے، مزید انتظار کرنا بھی حماقت ہوگا۔ نان بھائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میری ایک تجویز ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا بلکہ اس میں 100% کامیابی کے بھی امکانات ہیں۔ یہ سن کر دونوں نے نان بھائی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تجسس اتر آیا تھا۔ وہ دلچسپی کے ساتھ نان بھائی کی طرف دیکھنے لگے۔ نان بھائی نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا، اگر ہم منظم ہو کر حملہ کر دیں تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ
اس کے وفاداروں کو بھی ختم کر سکتے ہیں؟ دونوں نے حیرت بھری نگاہوں سے نان بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کھل کر بتائیں۔ نان بھائی نے سرگوشیانہ انداز میں آگے کو جھکتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو۔ اللہ نے ہمیں ایک بڑا سنہری موقع دیا ہے۔ اگر ہم نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر شاید ہم ایسا سنہری موقع کبھی نہ لے پائیں۔ اس طرح ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے۔ نان بھائی کی باتیں انہیں حیرت میں مبتلا کیے ہوئے تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نان بھائی کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک بات تو طے تھی کہ نان بھائی ان سے زیادہ تجربہ کار تھا، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی بھی مشورہ دے گا۔ نان بھائی چند لمحے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، بادشاہ اس وقت شکار پر گیا ہوا ہے، اس کے تمام وفادار ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان ساتھیوں میں کچھ ایسے بھی ہوں جو بادشاہ سے بیزار ہوں اور اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ بادشاہ کے ساتھ اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور پھر بادشاہ کے تو خواب و خیال میں نہ ہوگا کہ کوئی اس کے خلاف بغاوت بھی کر سکتا ہے۔ بادشاہ کھلی جگہ پر ہے، اگر ہم اپنے ساتھیوں کو اسلحہ سے مسلح کر کے بادشاہ کی شکارگاہ میں اسے گھیر لیں تو یوں بادشاہ اور اس کے تمام ساتھی چاروں طرف سے ہمارے نرغے میں آ جائیں گے۔ ہم درختوں کی اوٹ لے کر یکلخت بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیں گے۔ یوں بادشاہ کے محافظوں کی توجہ چاروں طرف بٹ جائے گی۔ ہم دائرہ تنگ کرتے ہوئے ان کے سروں پر پہنچ جائیں گے، اور اس طرح ہم بآسانی ان لوگوں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں یہ ترکیب سن کر اچھل پڑے۔ بلا شبہ ایک بہت عمدہ ترکیب تھی اور انہیں بے حد پسند آئی تھی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، آپ نے بڑی عمدہ ترکیب بتائی ہے، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا لاہ عمل بھی آپ ہی تیار کریں۔ ہم کس طرح سے حملہ کریں گے، ہم آپ سے ہی مشورہ لیں گے۔ نان بھائی یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، ہم آج ہی سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بادشاہ کا کیا بھروسہ کہ وہ کتنے دن تک شکارگاہ میں ٹھہرتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ ہمارے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ہم نے کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، اور جلدی کرنا ہے۔ تاخیر ہونے کی صورت میں ہم ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ حارث نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ اب تک جن لوگوں کو اپنا خم خیال بنا چکے ہیں انہیں آج ہی بلوا لے۔ بادشاہ تو یہاں ہے نہیں، اس لیے ہم آزادی سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ہم آج ہی اپنے ساتھیوں میں ہتھیار تقسیم کر دیں گے اور انہیں سارا منصوبہ سمجھائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج یہ کام سر انجام دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نان بھائی نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، یہ کام جوش سے نہیں ہوش سے کرنے والا ہے۔ اتنی جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پہلے ہمیں اس منصوبے کے ہر پہلو پر خوب غور کرنا ہوگا۔ اس کے روشن پہلو کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ تاریک پہلو بھی ہوں، ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہوگا۔ ہمیں اس کام کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے جسے ہم نے بڑی آسانی سے سر انجام دینا ہے۔ اس میں ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ ہماری ذرا سی غلطی اور بے احتیاطی سے ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں اور بنا بنایا کام تباہ ہو سکتا ہے۔ نان بھائی کے خاموش ہوتے ہی دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کام کو جس قدر آسان سمجھ رہے تھے، مگر در حقیقت یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اس کام میں احتیاط اور رازداری اولین شرط تھی۔ وہ کچھ دیر تک تو خاموش رہے، پھر فاران نے پہل کرتے ہوئے کہا، آپ پہلے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کریں، ہم ان سے مل لیں، پھر کوئی منصوبہ بندی کریں گے۔ نان بھائی نے کہا، آپ یوں کریں، دوپہر کے بعد پرانے برگد کے درخت کے قریب پہنچ جائیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں آ جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں آج رات ہی اپنے منصوبے پہ عمل کر دینا چاہیے۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور واپس آ گئے۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا، انہیں جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ دیر ہونے کی صورت میں ان کا منصوبہ خاک میں بھی مل سکتا تھا۔ فاران حارث کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اس وقت اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالتا۔ وہ دونوں دوپہر تک وہیں رکے رہے، پھر گھر سے نکلے اور پرانے
برگد کے درخت کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا، شاید وہ جلد وہاں آ گئے تھے۔ اب وہ بے چینی سے نان بھائی اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نان بھائی سینکڑوں نوجوانوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اتنے سارے نوجوانوں کو دیکھ کر دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ پھر فاران نے ان نوجوانوں سے کہا، کیا تم بادشاہ کے خلاف ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری جانیں بھی چلی جائیں تو ہمیں اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سن کر فاران اور حارث کے چہروں پر اطمینان چھا گیا تھا۔ انہیں ایسے ہی جاں باز نوجوانوں کی شدید ضرورت تھی جو جان ہتھیلی پر لے کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں کود سکتے۔ فاران نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاباش، مجھے تم جیسے نوجوانوں کی ہی ضرورت تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کل کا سورج اس ظالم بادشاہ کی حکومت میں نہیں بلکہ ہماری خوشیاں لے کر طلوع ہوگا۔ ہمارے پاس اسلحہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے اپنی شکارگاہ کی طرف گیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس کی شکارگاہ میں گھیر لیں، اور اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، ہم بادشاہ کی شکارگاہ میں بادشاہ کا ہی شکار کریں گے۔ کل کا سورج ہماری آزادی کا سورج ہوگا۔ یہ سن کر نوجوان پرجوش ہو چکے تھے۔ ان کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگی تھیں، اور شاید وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے۔ بادشاہ کی سواری تیار تھی، بادشاہ کے سب خادم بھی روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ شکار کھیلنے کا بندوبست ہو چکا تھا، بس روانگی کے لیے بادشاہ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ بادشاہ نے بڑے کروفر سے ایک نگاہ اپنے لشکر پر ڈالی، پھر اس نے لشکر کی روانگی کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی لشکر میں حرکت پیدا ہو گئی۔ لشکر کے آگے آگے خادم ڈھول بجاتے ناچتے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے بادشاہ کے درباری اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے پیچھے بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑوں پر سوار وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب ان کا رخ گھنے جنگل کی طرف تھا، جہاں بڑے خونخوار جانور رہتے تھے۔ وہ پل بھر میں انسانوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ لوگ اس گھنے جنگل میں جانے سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی قسمت کا مارا اس جنگل میں نکل آتا تو جنگلی جانوروں کی خوراک بن جایا کرتا تھا، اور جنگلی جانور اس کے گوشت کی خوب دعوتیں اڑاتے۔ بادشاہ اکثر شکار کھیلنے کے لیے اس جنگل میں آتا تھا۔ وہ چونکہ خود بڑا ظالم تھا، اس لیے خونخوار جانوروں کو وہ پسند کرتا تھا، اور ان جانوروں کا شکار وہی بنتے جو غلام وہاں آگے آگے ڈھول بجاتے جاتے۔ جب وہ خونخوار جانور ان مظلوم لوگوں کو چیر پھاڑ رہے ہوتے تو بادشاہ کھڑا یہ تماشا دیکھتا۔ وہ انسانی چیخوں اور خون کو دیکھ کر خوش ہوتا اور بڑے شوق سے تماشے کو دیکھتا، مگر خود وہ صرف ہرنوں اور نیل گائے کا شکار کرتا، خونخوار جانوروں کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا۔ آج بھی ڈھول بجاتے ہوئے وہ ایسے ہی جا رہے تھے۔ انہیں ہر آہٹ پر یہی خدشہ رہتا تھا، ابھی کوئی خونخوار جانور کسی طرف سے نکل کر ان پر جھپٹ نہ پڑے اور انہیں چیر پھاڑ کر نہ رکھ دے۔ وہ بادشاہ کے خوف کی وجہ سے لرزتے ڈرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ورنہ کبھی ایسی حماقت نہ کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ جنگل خونخوار جانوروں سے بھرا پڑا ہے، جو پل بھر میں اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر اس کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ڈھول کی آواز سے چھوٹے موٹے جانور ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوتے۔ بڑے جانور گھات لگا کر چھپ چکے تھے اور کسی نادر موقع کی تلاش میں تھے۔ جب بادشاہ کا لشکر جنگل میں کافی اندر تک گیا تو ڈھول تاشے بجنا بند ہو گئے۔ اب جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ جنگل کا یہ پرہول سناٹا دلوں میں خوف طاری کر رہا تھا۔ کسی جانور کے بھاگنے یا چلنے کی سرسراہٹ تک نہ آ رہی تھی۔ اب بادشاہ اپنے کندھے سے کمان اتار کر ترکش میں تیل نکال کر آگے چل پڑا تھا، اور اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اس کو کسی قسم کی کوئی آہٹ سنائی نہ دے رہی تھی۔ بادشاہ لشکر کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، پھر اچانک اس کا گھوڑا بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے لگامیں کھینچ کر گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی،
مگر گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا تھا۔ گھوڑے کی اچھل کود سے بادشاہ خوفزدہ ہو کر گھوڑے کے ساتھ چپک گیا۔ بادشاہ نے لگاموں کی گرفت ڈھیلی چھوڑی تھی۔ اب گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ خوف دامن گیر ہو گیا کہ کہیں گھوڑا اسے اپنے اوپر سے گرا ہی نہ دے۔ گھوڑا جس رفتار سے بھاگا جا رہا تھا، اگر وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑتا تو شدید زخمی ہو جاتا۔ خوف کے مارے بادشاہ کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ گھوڑا تیز بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو خدشہ تھا کہ کہیں گھوڑا کسی درخت سے نہ ٹکرا جائے، ورنہ دونوں کا بچنا محال تھا۔ گھوڑا بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے ساتھ ٹکرایا، پھر اچھل کر نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ بھی اڑتا ہوا دور جا گرا۔ وہ زمین پر گرا، اس کے سر پر گہرا زخم آیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ گھوڑا بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ بادشاہ زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اتنے میں بادشاہ کے مصاحب اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں آ گئے۔ انہیں کچھ ہی دور بادشاہ زخمی گھوڑا مل گیا۔ گھوڑے سے کچھ ہی دور بادشاہ بھی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ چاند عمرہ جلدی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے جھک کر بادشاہ کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ کی نبض آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ زندہ ہے اور صرف بے ہوش ہی ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، اور ان میں کچھ خوش آمدی اور بادشاہ کی ہمدرد لوگ بھی تھے جو بادشاہ سے فائدے حاصل کرنے کے لیے اسے ہمدردی رکھتے تھے۔ انہوں نے جلدی سے بادشاہ کو اٹھایا۔ اتنے میں چند خادم پالکی لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے بادشاہ کو پالکی میں لٹایا اور غلام پالکی اٹھا کر بادشاہ کی شکارگاہ کی طرف لے جا چکے تھے۔ شکارگاہ میں پہنچ کر بادشاہ کو بڑی احتیاط سے مسہری پر لٹا دیا گیا۔ بادشاہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کے زخم سے خون بہنا بند ہو چکا تھا۔ خون بہ جانے سے اس کا چہرہ کیونکہ پہلے ہی زرد پڑ چکا تھا۔ اسی لمحے شاہی طبیب بھی آگے بڑھا۔ اس نے بادشاہ کی نبض دیکھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر طبیب کے چہرے پر تشویش چھا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے تھیلے میں سے جڑی بوٹیوں کا مرہم نکال کر بادشاہ کے زخموں پر رکھا۔ پھر اس نے چاندی کی ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر بادشاہ کے ناک کے قریب کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد بادشاہ نے ایک زوردار چھینک لی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر نکاہت طاری تھی۔ بادشاہ کے ہوش میں آتے ہی شاہی طبیب نے ایک ڈبیا سے چاندی کے چمچ میں تھوڑا سا خمیرہ نکالا اور بادشاہ کو کھلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ آنکھیں موندے لیٹا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور نکاہت بھرے لہجے میں بولا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں کہاں پر ہوں؟ شاہی درباری نے بتایا کہ آپ کا گھوڑا بدک کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، پھر گھوڑا ایک درخت سے ٹکرا کر نیچے گر گیا جس سے آپ بھی زخمی ہوئے، اور اب آپ کی تلاش میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ تمام نوجوان برگد کے درخت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ نان بھائی تو پہلے ہی وہاں آ چکا تھا۔ جب یہ نوجوان آ گئے تو فاران اور حارث انہیں لے کر ان پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے جن کی خفیہ غاروں میں انہوں نے شاہی اسلحہ خانہ سے چرایا ہوا اسلحہ رکھا تھا۔ اب وہ سب رات کے گہرے اندھیرے میں پہاڑیوں کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ان پر جوش اور رہجان کی کیفیت طاری تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے۔ اب فاران انہیں لے کر پہاڑیوں کی خفیہ غاروں میں آیا۔ سب نوجوانوں میں اسلحہ تقسیم کرنے لگے۔ جب سب نوجوانوں کو اسلحہ مل گیا تو وہ پیدل ہی رات کی تاریکی میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سب سے آگے فاران اور حارث تھے۔ نان بھائی بھی ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ باقی مسلح نوجوان نان بھائی کے پیچھے آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، اس لیے تمام پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوئے تھے اور تمام خونخوار جانور بھی اپنے اپنے ٹھکانوں میں جا چکے تھے۔ جنگل میں مکمل خاموشی طاری تھی۔
وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگل عبور کرنے کے بعد وہ ایک میدان میں پہنچ گئے جس کے کنارے پر وہ شکارگاہ موجود تھی جہاں بادشاہ اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے تھا۔ میدان عبور کر کے جب شکارگاہ کے قریب پہنچ گئے تو فاران نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ فاران کا اشارہ پاتے ہی تمام نوجوان اپنی جگہ پر رک گئے۔ اب فاران نے سرگوشی سے کہا، نیم دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے اس شکارگاہ کو چاروں طرف سے گھیر لو، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔ اس وقت بادشاہ اور اس کے تمام وزراء اور عمرہ گہری نیند سو رہے تھے۔ تم اچانک ان پر حملہ کرو گے، انہیں بے بس کر دینا۔ دیکھو وہ بڑی احتیاط سے کام لیں گے، ذرا سی بے احتیاطی کھیل بگاڑ سکتی ہے۔ اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ایسا موقع دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ فاران کے تمام ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے چاروں طرف سے پھیل کر شکارگاہ کو گھیر لیا اور نیم دائرے کی صورت میں آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ سب کا مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ شکارگاہ کے اندر مکمل سکوت تھا۔ شاید سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ محافظوں کو بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تمام محافظ اور خادم بھی دن بھر کے تھکے ہارے نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ فاران اور اس کے ساتھی نیم دائرے کی صورت میں آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں کوئی بھی مزاحمت نہ ہوئی تھی۔ وہ بڑے سکون سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب انہیں سامنے اور دائیں بائیں سے آتے ہوئے اپنے ساتھی دکھائی دے رہے تھے۔ جب بادشاہ کا سارا لشکر گھیرے میں آ گیا تو فاران نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بادشاہ کے سوئے ہوئے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے۔ بادشاہ کے لشکری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ہتھیار سنبھالنے کے لیے اٹھ بھی نہ پائے تھے کہ فاران کے ساتھیوں نے انہیں اپنی تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے تھے۔ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بادشاہ کے لشکری بد حواس ہو چکے تھے۔ وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور بھاگ کر ہی جاتے تو کہاں پر جاتے، ان پر تلواریں ہی اٹھ رہی تھیں اور انہیں ہر طرف سے مار رہی تھیں۔ دوسری طرف فاران اور حارس اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تلواریں لہراتے ہوئے بادشاہ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ خیمے کے محافظ جو شور سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے، اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار موجود تھا۔ فاران اور حارس نے آگے بڑھ کر انہیں ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ بھاگ کر بادشاہ کے خیمے میں گھسے۔ بادشاہ کی آنکھ بھی شور و غل سن کر کھل چکی تھی۔ اس نے جب چند مسلح نوجوانوں کو اپنے خیمے میں گھستے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، کون ہو تم اور میری اجازت کے بغیر میرے خیمے میں کس طرح سے آئے ہو؟ فاران نے غصے سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، ہم تمہاری موت ہیں، تمہیں تمہارے ظلم کی سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ تم نے بہت ظلم کیے ہیں، اب تمہیں اپنے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر فاران نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اپنے وقت کا فرعون بادشاہ اپنی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ آج اس کے ظلم کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ صبح کا سورج آزادی اور خوشیاں لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ سب لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور پھر ان پر ظلم کرنے والا جو نہیں رہا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔